رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہمارے ساتھ امت محمدیہ کے ساتھ رمضان المبارک کی بابرکت نعمت، بابرکت مہینہ عطا کرنے کے ذریعہ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ رمضان کی فضیلت، عظمت کے متعلق مختلف بیانات سنے ہوں گے۔ مستقل فضائل رمضان کی ہر دن تعلیم ہوتی ہے، اس میں بہت جامع معنی مفصل رمضان کے متعلق تفصیلات موجود ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے خاص طور سے زکوٰۃ کے عنوان پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد ایمان پر، نماز پر، زکوٰۃ پر اور رمضان کے روزوں پر اور حج پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے دوسرے نمبر کی چیز زکوٰۃ ہے۔ یہ ایک مالی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں مال عطا فرمایا، اور ہمارے آخرت کے فائدے کے لیے بھی، ہماری دنیا کے فائدے کے لیے، ہمارے مال کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اس مال میں سے خرچ کرو، مما رزقناکم، جو مال ہم نے تم کو دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے، اپنی عقل سے مال جمع کرتے ہیں، مگر حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتے ہیں جتنا مال دیتے ہیں۔ جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ کشادگی پیدا کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ تنگی پیدا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت مال سے نوازتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں تو فقر و فاقہ کی ان کو آزمائش بھی دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے مختلف حکمتوں اور فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، تاکہ بھوک پیاس کا ہم کو احساس ہو، ہمارے ان غریب بھائیوں کی پریشانی کا بھی ہمارے سامنے ایک آئینہ آئے کہ بھوک کس کو کہتے ہیں، پیاس کس کو کہتے ہیں۔ جو لوگ بیچارے 2 ٹائم کے جو ہے کھانے کے محتاج ہیں، ان پر کیا حالات گزرتے ہیں۔ جن کے پاس کھانے پینے کے اسباب نہیں ہیں، ان کی مصیبت کا اندازہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، تاکہ ہمارے غربا فقراء کے غربت اور فقر کا ازالہ ہو، ان کی ضروریات کی تکمیل ہو۔ اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے
وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، جو بھی جاندار چیز ہے اس کی روزی اللہ کے ذمے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو روزی پہنچاتے ہیں، تو روزی پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس کام میں بندوں کو بھی شریک فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دے کر، صدقہ کرنے والے خیرات کرنے والے صدقہ اور خیرات کر کے گویا کہ اللہ کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اپنے اوپر اپنے فضل سے لی ہے، ہم اس ذمہ داری کے ادا کرنے کے ایک سپاہی بن رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی اسباب سے نوازا، مال و متاع کی فراوانی دی، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا جو حق ہے وہ ضرور ادا کریں۔ اور کوئی ایسا لمبا چوڑا بڑا اللہ نے ہمارے ذمے حق نہیں لگایا کہ ہمارے لیے مشکل ہو۔ 40% یعنی 100 روپے میں صرف 2.5 روپے، 1,00,000 روپے کسی کے پاس ہے تو ان کو صرف 2,500 روپے اللہ کے نام پر نکالنا ہے، اور اس کا خود ان کو فائدہ ہے۔ وما تقدموا لانفسکم، جو کچھ تم اپنے لیے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس اس کو تم پاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمارے دان کو، صدقہ کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ایک کھجور کی گٹھلی صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ جب اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تو خود وہ حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ، میں نے تو اتنا بڑا صدقہ کیا ہی نہیں تھا، میں تو ایک کھجور کی گٹھلی صدقہ کیا تھا، کھجور کا ایک جو ہے دانہ صدقہ کیا تھا، ایک مٹھی بھیک کسی فقیر کو دیا تھا۔ یہ بھیک ہمارے لیے اتنا جو ہے لمبا چوڑا اور اتنا بڑا کیسے بن گیا، یہ گٹھلی ہمارے لیے اتنی بڑی کیسے بن گئی؟ خود آدمی کو تعجب ہوگا، آدمی خود حیران ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عام طور سے مسلمانوں میں یہ رواج ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے کوئی رمضان کی تخصیص نہیں۔ مال پر جب سال پورا ہو جائے تو آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اگر آدمی کے پاس مال تجارت ہے، سونا چاندی دونوں ہے، سونا روپیہ ہے، چاندی روپیہ ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر ان کے سب سامانوں کی مالیت ہے جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور اس پر حولان حول سال پورا ہو گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس لیے عام طور سے ہماری عورتوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بہت مرتبہ مرد پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن عورت پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عام طور سے عورتوں کے پاس سونے اور چاندی دونوں ہوتے ہیں، ورنہ سونا اور روپیہ کچھ ہوتا ہے، چاندی اور روپیہ ہوتا ہے، تو دونوں ملا کر 52.5 تولہ، 52.5 بھری چاندی کے برابر اگر اس کی مالیت اور قیمت پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم زیورات کی زکوٰۃ بالکل ہی ادا نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ۔ ہماری مائیں بہنیں جانتی ہی نہیں کہ وہ استعمالی زیورات پر زکوٰۃ بھی ان پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کے نام پر زیور خرید کر رکھ دیتے ہیں کہ شادی کے وقت دیں گے، تو ابھی تک وہ بچی کے حوالے نہیں کیے، شادی کے دن دیں گے، تو اب تک جب تک شادی نہ ہو، جب تک وہ بچی کو نہ دے دے، اس وقت تک وہ مالک ہے۔ ان زیورات کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمے میں ضروری اور فرض ہے۔ اور اگر بچی کے حوالے کر دے تو بچی اگر نابالغہ ہے تب تو ہمارے نزدیک اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، اور بچی اگر بالغہ ہو گئی ہے اور اس کے پاس سونا کے ساتھ چاندی بھی ہے یا سونا کے ساتھ کچھ روپیہ بھی ہے، تو وہاں بھی یہی قاعدہ ہے کہ 52.5 بھری چاندی کے برابر اگر روپیہ اور سونا مل کر، روپیہ اور چاندی مل کر، چاندی اور جو ہے سونا مل کر ہو جائے، تو پھر اس بالغ بچی پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔
اسی طرح بہت مرتبہ آدمی پلاٹ خرید کر رکھ دیتا ہے کہ ہم زیادہ قیمت میں بیچیں گے، بیچنے ہی کی نیت سے آدمی خریدتا ہے تو وہ بھی تجارت کا مال ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر سال اس زمین کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے گزشتہ سال اس زمین کی قیمت 10 لاکھ تھی اور اس سال 15 لاکھ ہو گئی، تو اب 15 لاکھ کی زکوٰۃ ان کے ذمے میں فرض ہوگی، اور اگر کھیتی باڑی کے زمین ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے پیداوار میں عشر ہے۔ جو دھان مکئی کے ٹائم میں لوگ الحمدللہ کچھ نہ کچھ ادا کرتے ہیں، لیکن کوئی آدمی شہر میں کسی جگہ جو ہے پلاٹ خرید کر رکھتا ہے اس نیت سے اس کو ہم بیچ دیں گے، بیٹی کی شادی میں بیچیں گے، بیٹا کی شادی میں بیچیں گے، تو اس صورت میں اس پر بھی جو ہے زکوٰۃ ان کے ذمے میں ضروری ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کے لمبے چوڑے مسائل ہیں، جو آدمی جس کاروبار میں جس چیز میں مشغول ہے اور جو بھی ان کے پاس پراپرٹی اور مالیت ہے وہ علماء کرام سے معلوم کریں کہ ان کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، اور اگر ان پر زکوٰۃ فرض ہے تو ان کی ذمہ داری ہے، جس طرح سے نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر زکوٰۃ آدمی ادا کرتا ہے تو ایک تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ یہ تو دنیا کا فائدہ ہے کہ اس مال کو گویا کہ انہوں نے پاک صاف کر لیا۔ ایک صاحب بڑی رقم لے کر کہیں جا رہے تھے اور یوں ہی رہتے کہ انہوں نے یہاں وہاں رکھ دیا، کسی نے پوچھا کہ بھائی اس میں آپ کے پیسے ہیں، اس کو حفاظت سے رکھیے، انہوں نے کہا زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں۔ زکوٰۃ آدمی ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اس مال میں برکت ہوتی ہے۔ آج ہمارے اوپر جو طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں ہزاروں لاکھوں روپے ہمارے خرچ ہو رہے ہیں، ان کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارا مال تو نکلنا ہی ہے، چاہے ہم صحیح طریقے سے نکال کر ثواب کمائیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے اللہ کی طرف سے اسی طرح کی آزمائش اور مصیبت آئے گی، اور پھر وہ ہمارا مال نکلے گا اور بہت مال لے کر نکلے گا، اور اس نکلنے میں ہم کو کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا، وہ ہمارے لیے ایک مصیبت اور پریشانی کی گھڑی ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کریں، اور زکوٰۃ جو ہے جب ہم نکالیں تو اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے، والدین کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اولاد کو نہیں دے سکتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اکثر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جیسے چچا بہت غریب ہے، ماموں بہت غریب ہے، یہاں تک کہ بھائی بہت غریب ہے، وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، ان کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ زمین جائیداد ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو اب ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، بلکہ اس پر زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ثواب تو زکوٰۃ اور صدقہ کرنے کا ہوگا، اور ایک ثواب صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا ہوگا، تو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی رشتہ دار ایسے ہیں جو ماشاءاللہ آج ہمارے جو ہے سماج میں عام طور سے ایسے ہی ہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں لینا چاہتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے نام پر دیں گے تو خراب لگے گا، تو اس صورت میں اس مبارک مہینے میں ان کو اپنی امداد کی رقم سے دینا چاہیے۔ جہاں ہم صدقہ فطر 40 روپے نکال کر فقیروں کو دیں، وہاں اور 50 روپے نکالیں کہ ہم اپنے ان مستحق ضرورت مند رشتہ داروں کو دیں جو بے نیاز رہتے ہیں، جو زکوٰۃ بھی نہیں لینا چاہتے ہیں لیکن ہیں وہ ضرورت مند، تو ان کے لیے بھی تعاون کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ کن کے ساتھ غم خاری؟ اگر اپنوں کے ساتھ جو غم خاری نہ کرے تو وہ دوسروں کے ساتھ کیا غم خاری کرے گا؟ غم خاری اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو اسی لیے اپنے رشتہ داروں کا بھی حقوق ادا کریں۔ اسی طرح سے جو غربا فقراء ہمارے دیار میں، ہمارے پڑوس میں
ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ واقعتاً وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کو دینا چاہیے۔ اسلام میں کوئی ذاتی اعتبار سے فقیر نہیں۔ آج ہمارے جو ہے مسلمانوں میں کچھ لوگ اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، اور ایک زمانے تک ہم بس انہی کو دینا ضروری سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ انہی کو دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی، ہمارا فدیہ ادا ہوگا، ہمارا فطرہ ادا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ ذات کے اعتبار سے اپنے آپ کو فقیر کہہ رہے ہیں اور وہ مالدار ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان کے لیے لینا بھی جائز نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور ایک آدمی خاندان کے اعتبار سے چاہے شیخ ہو، مغل ہو، پٹھان ہو، لیکن وہ غریب ہے، مستحق ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان کے لیے لینا بھی جائز ہے۔ ہاں، سید خاندان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں، ان کے لیے لینا بھی صحیح نہیں۔ اگر کوئی واقعتاً سید خاندان کا ہو تو ان کو نہ لینا چاہیے اور نہ ان کو دینا چاہیے، مگر ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاندان کا آدمی ہے اور ان کے پاس سند موجود ہے، وہ یقینی بات ہے، ہم جانتے ہیں، تو ان کو ہم اپنے حلال پاکیزہ امداد کی رقم سے ہم ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ اسی طرح مدارس اسلامیہ جن میں غریب طلبہ پڑھتے ہیں اور بالغ طلبہ پڑھتے ہیں، اگر نابالغ بچے صرف ہیں تو نابالغ بچوں کا خرچہ ان کے والدین کے ذمے ہے، اور اگر بالغ ہے 15 سال سے زیادہ عمر ہے تو چاہے باپ مالدار ہو، جو ہے وہ غریب بچہ ہے۔ اور عام طور سے ہمارے مدارس اسلامیہ میں غریب ہی طلبہ آتے ہیں۔ مالدار لوگ تھوڑا پیسہ ہو جائے تو وہ کہاں اپنے بچے کو حافظ مولوی بنانا چاہتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ کا مصرف موجود ہے، غریب طلبہ، اور انہی زکوٰۃ امداد اور تعاون کی رقموں سے یہ مدارس زندہ ہیں، مدارس چل رہے ہیں، اور یہ دین کے اسلام کے قلعے ہیں۔ آج اگر مدارس ختم ہو جائیں تو ہمارا ایمان دین جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا۔ کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، کوئی امامت کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی اذان دینے والا نہیں ملے گا، کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے جو مدارس اسلامیہ ہیں وہاں پر بھی زکوٰۃ کا مصرف موجود ہے، اور وہاں بھی زکوٰۃ ادا کریں گے، وہاں بھی زکوٰۃ دیں گے تو ایک ثواب تو زکوٰۃ دینے کا ملے گا، ایک ثواب دین کی خدمت کا ملے گا، دین کے بقا کا ذریعہ بننے کا ملے گا، نبوی علوم کی حفاظت کا، قرآن و حدیث کی حفاظت اور اشاعت کا ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے۔ سیکھنے سکھانے والے جس طرح طلبہ اور اساتذہ ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جن کے تعاون سے مدارس چل رہے ہیں۔ اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو اساتذہ کیسے پڑھائیں گے، طلبہ کیسے پڑھیں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے، فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق وہ آدمی بھی ہے جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے، قرآن سیکھنے سکھانے والوں کے معاون ہیں، ان مدارس اسلامیہ کے معاون ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مدارس اسلامیہ جو واقعتاً مستحق کے زکوٰۃ ہیں، جس کو آپ پہچانتے ہیں، تو وہاں بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور بہت سارے ایسے نقلی بھی آ جاتے ہیں تو ان کو بھی نہ جھڑکیں، ان کو بھی دے دیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو ہے کسی مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے کے لیے آیا، آپ جان رہے ہیں کہ ہر سال وہ ایک مسجد کی تعمیر کے نام پر آ رہا ہے، ان کی مسجد آج 20 سال سے مکمل ہی نہیں ہو رہی ہے، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیجیے، اس لیے کہ وہ ایک سائل بن کے آپ کے پاس آیا ہے۔ ہاں، آپ کو اگر پوری تحقیق ہے کہ واقعتاً یہ فراڈ ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو دیں گے تو ان کا حوصلہ اور بڑھے گا، ان کے فراڈ والے کام میں جو ہے ہم مددگار بنیں گے، تو ایسے موقع میں نہ دیں،
پھر ان کو کہیں کہ یہ تم غلط کیوں کر رہے ہو، کس جگہ کی مسجد کا تم رسید لائے ہو، چلو اس گاؤں میں تم دکھاؤ کہاں تمہاری مسجد بن رہی، ایسا کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے ورنہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے ہم کو بے شمار نعمتیں دے رہے ہیں، ہم ان نعمتوں کے حقدار نہیں ہیں، تو ہم کیوں تلاش کرتے پھریں کہ کون حقدار ہے کون نہیں۔ بہرحال تو زکوٰۃ کا ایک اہم مصرف مدارس اسلامیہ ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غریب رشتہ داروں، غریب پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ پہنچائیں۔ وہ اگر ہمارے پاس آ رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے کہ ہماری نیکی میں وہ حصہ لے رہے ہیں، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کے پاس جاتے۔ اور ایسا وقت آ رہا ہے، ضرور آئے گا کہ ہم تلاش کرتے پھریں گے، کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی دی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ لوگ اپنے صدقہ کو، زکوٰۃ کو لیے پھریں گے اور خوشامدی کریں گے کہ آپ لے لیجئے، قبول کر لیجئے۔ وہ کہیں گے کہ اب تو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے مدرسے کا سالانہ خرچ جو ہے فلاں آدمی نے دے دیا اور آج ہی وہ دے کر گئے، کل آپ آتے تو ضرور ہم لے لیتے، آج تو ہم نہیں لے سکتے ہیں، ہمارا سال بھر کا خرچہ کسی نے دے دیا۔ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوگا، یہ ہمارے آقا و مولا کی پیشین گوئی۔ اس لیے ہمارے در میں، ہمارے دروازے پر، ہمارے گھر میں اگر کوئی رسید کاپی لے کر پہنچ رہے ہیں یا کوئی یتیم مسکین بیوہ اگر جو ہے پہنچ رہے ہیں تو آپ جو ہے ان کو بوجھ نہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ آپ کے پیسے کے صحیح جگہ میں خرچ کرنے کے لیے یہ سب معاون ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ یہ ہمارے پاس آیا ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کے پاس پہنچتے، یہ تو ہماری ذمہ داری تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے دکاندار ہر ہاتھ میں فقیروں کو 1-1 روپے کر کے دیتے ہیں، اور دیکھا جائے تو سال بھر میں وہ جتنا دیتے ہیں وہ زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ جو ہے رقم ہوتی ہے، لیکن وہ حساب لگا کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو یہ ان کا دینا ثواب کا کام ہے، لیکن فرض زکوٰۃ ان کے ذمے باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح آپ غریبوں کو اس طرح دان کرتے ہیں، آپ سال پورا ہونے پر ایک مرتبہ پوری دکان کا حساب لگائیے کہ دکان میں کل کتنی مالیت ہے، کتنے سامان ہیں، اس سامان کی جتنی قیمت ہوتی ہے اتنے کی آپ زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔ پھر آئندہ سال 1 سال مکمل ہونے پر پھر مالیت کا ایک حساب لگائیے اور ایک آڈٹ کیجئے، اس کے بعد جو مالیت بنتی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کیجئے۔ صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کر کے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں کیسی برکت دیتے ہیں، کیسا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہی ہے، جو آدمی جیسا چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو ویسا ہی چلاتے۔ آپ دینے والے بننا چاہیں گے، آپ جو ہے اگر آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوگا کہ میرے گھر میں غریبوں مسکینوں کی بھیڑ رہے، ہم خوب بانٹیں، تو اللہ آپ کے لیے ویسے ہی اسباب مہیا کریں گے۔ اور اگر ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ کہیں سے کچھ بٹے ہم کو ملے، جو ہے ہمیشہ ہم لینے کے چکر میں رہیں گے، تو ہمارے لیے ایسا ہی نظام ہوگا، ہم ہمیشہ لینے والے ہی بنیں گے۔ حدیث میں آتا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ حساب کر کے نکالیں، اور صدقہ فطر یہ ہمارے جان کی طرف سے ایک صدقہ ہے۔ زکوٰۃ یہ مال کا جو ہے صدقہ ہے، یعنی مال کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ فرض فرمایا، اور ہمارے جان کی حفاظت کے لیے، بلاؤں مصیبتوں سے بچنے کے لیے سال میں ایک جو ہے صدقہ فطر رکھا گیا ہے، جو بہت معمولی مقدار میں 40 روپے صدقہ فطر نکل رہا ہے، گھر میں 10 افراد ہیں تو 400 روپے، تو یہ صدقہ فطر ہے۔ بہت مرتبہ ہم صدقہ فطر ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے رمضان کا حق ادا کر دیا، نہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ الگ معاملہ ہے،
وہ مالی حق ہے، وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور صدقے فطرہ اگر جو ہے ہم اس کے یعنی ہمارے پاس ایسی وسعت ہے اور جو نصاب کا مالک ہے ان کے لیے صدقے فطر بھی ضروری ہے، وہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، ابھی تک اگر ہم اپنی زیورات، اپنی دکانوں، اپنی مالیت، اپنے پراپرٹی، بینک بیلنس اور وہ پلاٹ جو ہم بیچنے کی نیت سے خرید کر رکھے ہیں ان کا حساب نہیں لگائے ہیں، تو ان کا حساب لگا کر جو زکوٰۃ کی رقم بنتی ہے وہ ہم نکالنے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے کیسی ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے اور ہمارا مال کس طرح سے محفوظ ہوتا ہے، آفتوں مصیبتوں سے اللہ تعالی ہماری کس طرح حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو زکوٰۃ کا نظام اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، خدا کی قسم اگر تمام مالدار مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ہمارے مسلمانوں سے غربت ختم ہو جائے گی۔ ہر 10 کلومیٹر پر ایک بڑا دارالعلوم، بڑا مدرسہ چل سکتا ہے، لیکن ہمارے 99% لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں، زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں، اور جو زیادہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے زیورات میں ادھر سے بالکل ہمیں غفلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری